من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذي انزل فيه القرآن جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا هدى للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے وبینات اور اس میں روشن نشانیاں روشن دلائل موجود ہیں من الہدی اور صحیح راستہ بتانے والی کتاب ہے والفرقان اور حق و باطل کے درمیان میں دو ٹوک انداز میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم پس جو آدمی اس رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے ومن کان مریضا اگر وہ آدمی بیمار ہے او علی سفر یا سفر پر ہے فعدۃ من ایام اخر تو وہ جتنے روزے اس کے چھوٹ جائیں وہ بعد میں اس کی گنتی کو پوری کرے بعد میں رکھے یرید اللہ چاہتے ہیں بکم اليسر تمہارے ساتھ آسانی کرنا ولا یرید اور اللہ نہیں چاہتے بکم العسر تم کو تنگی میں ڈالنا ولتکملوا العدۃ اور تاکہ تم گنتی کو پوری کرو ولتکبروا اللہ اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر کہو علی ما ہداکم اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت پر رکھا ہدایت دی ہے ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو اس میں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا اب اس کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا ایک بات تو قرآن تو اللہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا دونوں سوالوں کا جواب کیا ہے آپ کو بتا دیا کل ایک بات تو اس آیت کے اندر رمضان کے اندر اللہ قرآن کو نازل کیا دوسری بات اللہ تعالیٰ قرآن کو کیوں نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نازل کیا تیسری بات اب اس کے اندر کیا ہے قرآن مجید کے اندر قرآن کی صفات کیا اپنے اندر یہ دلائل رکھتا ہے ایسے بے تکی باتیں نہیں کرتا قرآن سے کوئی بات پوچھو تو دلائل سے سمجھاتا ہے عقلی اعتبار سے بھی سمجھاتا ہے اور نقلی اعتبار سے بھی سمجھاتا ہے تو روشن دلائل موجود ہیں اور صحیح راستہ بتانے والی کتاب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے جو اس سے جڑ کر رہے گا جو اس کو پڑھتا رہے گا جو اس کو سنتا رہے گا جو اس کو سمجھتا رہے گا وہ قرآن اسے وہ ساری چیزیں عطا کر دے گا اگر کوئی سے سوال کرے گا تو پھر یہ اس کا جواب دینے تیار ہو جائے گا اور خود بھی پڑھنے والا سننے سمجھنے والا بھی ہدایت پر رہے گا اور ہدایت اور گمراہی سنت اور بدعت کے اندر اسلام اور کفر کے اندر کیا فرق ہے کیا امتیازات ہیں اسلام کی شان کیا ہے کفر کی حیثیت کیا ہے یہ تمام چیزیں قرآن بتائے گا اگر اس سے جڑ کر رہیں تو یہ بتائے گا جڑ کر نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے بتائے گا نہیں ہے جڑ کر رہنا پڑتا بتانے کے لیے سمجھنے کے لیے تو دوسری بات تو یہ قرآن کے بارے میں پہلی بات تو رمضان کے اندر قرآن نازل کیا دوسری بات روشن دلائل ہدایت کا سامان اور صحیح راستہ بتانے والی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تیسری بات تم میں سے جو رمضان کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے چوتھی بات اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اس کو گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی مطلب رمضان کے اندر وہ آدمی بیمار ہو گیا بہت زیادہ بیمار ہے یا سفر میں ہے تو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت ہے بعد میں پھر اسے رکھ لینا پانچویں بات اللہ تعالیٰ رمضان میں مسافر کے لیے یا پھر مریض کے لیے رمضان میں روزہ چھوڑنے کا حکم دے کر بعد میں پھر رکھنے کا اللہ تعالیٰ اسے موقع دے رہے ہیں اجازت دے رہے ہیں تو یہ انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ
آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، 5ویں بات، اور ان کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ 6ٹھی بات، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، کتنے چھوٹ گئے روزے وہ بعد میں پورے رکھ لو۔ 7ویں بات، تاکہ تم اللہ تم کو جو ہدایت دیا ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں سے کل آپ کو کچھ باتیں بتا دیا میں۔ کل کہاں تک بتایا تھا؟ اگر کوئی بچہ، نابالغ بچہ کل تک بالغ تھا، رمضان شروع ہو گیا، بچہ کل تک نابالغ تھا، آج بالغ ہو گیا ہے دن کے موقع پر، دن میں بالغ ہو گیا بچہ، تب کیا کرنا؟ کل یہ آخری مسئلہ بتایا تھا میں کہ اگر کوئی بچہ کل تک نابالغ تھا، آج اگر بالغ ہو گیا رمضان کے دن کے اندر، تو کیا کرنا؟ شام تک بچہ بھوکا رہے۔ یہاں آدمی کیا کرے؟ بغیر کھائے پی کے ویسا ہی شام تک بھوکا ہی رہنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ، اگر کوئی، اب یہ جو آیت ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اب تو پہلی بات تو کیا، اب اس کے بارے میں بچہ بالغ ہو گیا تو اس کے لیے، بالغ نہیں تھا تو اس کے پر روزہ فرض نہیں تھا، اب بالغ ہو گیا تو اس کے پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اب سے شام تک اسے بھوکا رہنا پڑے گا۔ آگے، اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور علی سفر یا سفر پر ہے، بیماری میں بھی چھوٹی موٹی بیماری پر نہیں، ایسی بیماری جس سے شفا پانا مشکل ہے، ہمیشہ شفا پانے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اسی بیماری کے موقع پر روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیے، جب اگر بعد میں اس کو طاقت مل گئی ہو تو پھر اسے روزہ رکھنا پڑتا، کبھی بھی طاقت مل جاتے۔ اب اگر رمضان کے اندر بیمار تھا، اسے صحت ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ آدمی فدیہ دینا، ایک فطرہ کتنا ہوتا ہے وہ حساب سے آدمی فدیہ ادا کرنا چاہیے، کتنے روزے چھوڑ کے اتنے فدیہ دے کر اس کا ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر پھر بعد میں فدیہ دے دیا، رمضان کے اندر بیمار تھا، اسے امید نہیں تھی صحت پانے کی، فدیہ دے دیا، اب رمضان گزرنے کے بعد چند 2-3-4 مہینے کے بعد اچھا ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی، طاقت میں ہے آدمی، تو اب کیا کرنا؟ اب دیانے پہلے فدیے، وہ صدقہ ہو جائے گا، فدیہ نہیں ہوگا، اب سے طاقت آ گئی ہوتا ہے روزہ رکھنا پڑتا، پھر کہاں رکھتے روزہ؟ بہت سستی کر دیتی، گناہ ہوتا رہتا، طاقت آ گئی ہے بولے تو بیماری سے صحت شفا مل گئی تو پھر روزہ رکھنا، نہیں رکھیں گے تو پھر گناہ کا گناہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کے اندر بہت ساری فوائد ہیں، ہمیں سمجھے نہیں اسے، بہت ساری بیماریاں اور گندگیوں کو پاک کرنے والی، جسمانی بیماریوں کو، غلاظتوں کو اندر کی، اسے گلا کر پگھلا کر ختم کر کے ایک آدمی کو صحت یاب کرنے والی چیز روزہ ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز بھی روزہ رکھتے، غیر مسلم لوگ روزہ رکھتے، ہم کو معلوم نہیں وہ چیزیں، انہوں نے پڑھ لیے کہ اس کا سائنسی فائدہ کیا ہے، ان لوگوں نے پڑھ لیے تو پھر اس کو روزہ رکھنے لگ گئے، تو اس لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اب اچھا، اگر روزہ چھوڑنے کے بارے میں، بیمار آدمی ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چھوڑنے کے مطلب یہ بتا دیا، ہمیں فدیہ دینا پڑتا، یا پھر بعد میں طاقت آ گئی تو پھر وہ فدیہ، اب فدیہ نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہو جائے گا، پھر آدمی کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب کون بیمار ہے سر کا چھوڑنے کی کسے اجازت ہے، گنجائش کسے ہے؟ تو ہر ایک آدمی، ہر ڈاکٹر بول دیا تو ہر چھوٹی موٹی بیماری کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی بیانی میں کہ بیماری ایسی کہ اس کے بعد شفا کی امید نہ ہو، صحت کی امید نہ ہو، یا پھر اب اگر آدمی روزہ رکھ لے گا تو اس کا بہت زیادہ بیماری بڑھ جائے گی، یا اس کا بدن تلف ہو جائے گا، بہت زیادہ بیمار ہو جائے گا، ہاتھ کٹ کٹ ہو جاتا کہ لقوہ مارتا کہ ایسا ہے، وہ اتنا کمزور آدمی ہے، ایک وقت تو نہیں کھایا تو مر جاتا، ویسا تو نہیں ہے۔ ارے لوگ بزنس کے نام پر، تجارت کے نام پر 8-8 گھنٹے 10 گھنٹے لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں۔ کسی کا کورٹ میں، کچہری میں یا ہسپتال میں جانا ہے تو وہاں او پی لے کر کھڑنے کے واسطے کتنے وقت کھڑ جاتے ہیں، کتنے خود اندر کھڑنے تیار ہے، اللہ کے حکم روزے کے واسطے ذرا دیر برداشت کرنے نہیں ہوتا، ہمیں تو بڑی مشکل کی اور بڑی تعجب کی بات ہے، تو برداشت کرنے میں ہمارے لیے صحت شفا ہے۔ تو ہر ایک آدمی چھوٹی موٹی بیماری پر روزہ چھوڑ نہیں سکتا، اور ایسا بھی کافر ڈاکٹر بولتا ہے تو وہاں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں، مسلمان ڈاکٹر، اور وہ بھی پرانا ڈاکٹر ہو، اچھا ڈاکٹر ہو، اللہ کا خوف ہے، روزے کی اہمیت کیا معلوم ہے اسے، ایسا آدمی اگر بولتا ہے تو پھر تب جا کر کوئی گنجائش مل سکتی ہے، لیکن گنجائش بھی کسی بات میں پھر رکھنا پڑتا ہے اسے، یا فدیہ دینا پڑتا۔ اب یہاں سے کچھ مسائل نکلتے، ایک مسئلہ تو کیا اس آیت سے مریض کو اور مسافر کو روزہ رکھنے کی گنجائش، یہاں سے کچھ مسائل نکلتے۔ ایک مسئلہ تو کیا کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے، شاید کل بھی مسئلہ بتا دیا تھا میں، اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو اب اسے خطرہ ہے تو پھر اس وقت میں وہ عورت
روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت ہے، بعد میں پھر رکھ لینا رمضان کے بعد۔ چھوڑنے کا مطلب وہی، چھوڑنے کا مطلب معاف نہیں ہو گیا، بعد میں رکھنا پڑتا اسے۔ اب حمل والی عورت، حاملہ عورت کو اسے گنجائش ہے رمضان کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں پھر رکھ لینا۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت، اگر وہ عورت روزہ رکھے گی تو بچے کو دودھ سب کو چلے جاتا، ایسا مشکل ہو جاتا بچے کو، تو وہ عورت بھی روزہ چھوڑ کر رمضان کے اندر بچے کو دودھ پلائے، بعد میں رمضان کے بعد پھر روزے رکھ لے۔ اور ایک مسئلہ کیا، حیض اور نفاس والی عورتیں۔ اب حیض نفاس کا تو کیا، حیض بولے تو وہی جو خون عورتوں کو مہینے کے اندر طبیعت خراب ہو کر آتا ہے، اس خون کو بولتے ہیں حیض۔ عورتوں کو جو مہینے کے اندر طبیعت خراب ہوتی ہے اسے بولتے ہیں حیض۔ اگر عورت کو خون آ گیا حیض کا تو پھر عورت ناپاک ہو جاتی ہے، اب ناپاک ہو گئی تو اس کے اوپر سے روزہ نہیں رہتا۔ اب یہاں بھی سمجھنے کی بات ہے، ایک تو حیض کے بارے میں، حیض آ گیا عورت کو بولے تو اب اس کے اوپر روزہ نہیں، چھوڑ دینا، بعد میں پھر رمضان کے بعد رکھ لینا۔ دوسرا نفاس والی عورت، نفاس کسے بولتے ہیں، نفاس بولے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اسے بولتے ہیں نفاس۔ اب یہ حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے روزے کا حکم نہیں ہے، بعد میں پھر جب پاک ہو جائیں گی وہ تو پھر تب روزہ رکھ لینا۔ اب یہاں ایک بات سمجھو، اللہ تعالیٰ یعنی عورتوں کو جب ان کو حیض آ جاتا ہے یا نفاس آ جاتا ہے، مہینے کے اندر مہینے میں خون آ جاتا ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے حیض اور نفاس، تو اس میں ان کو نماز نہیں، نماز معاف، ان کو نماز پڑھنے کا نہیں ان کو اس وقت میں، لیکن روزہ معاف نہیں ہوا، روزہ معاف نہیں ہوا، روزہ پھر بعد میں رکھ لینا۔ ایسا کئی کو نماز معاف ہو گئی، نماز بعد میں پڑھنے کو نہیں اجازت ہے اسے، نماز بعد میں پڑھنے کی اجازت نہیں اسے، بس ناپاکی کی حالت ہے، نماز فرض تھی، عورت ناپاک ہے، حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اب نہیں پڑھنا بھی معاف ہو گئی اس کی طرف سے، شریعت اسے اجازت دے رہی ہے، پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بعد میں بھی قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس اس کی طرف سے وہ ادا ہو سر کا چھوڑ نہیں سر کا چھوڑ۔ اب روزہ کئی کو ایسا، اگر عورت ناپاک تھی، حیض اور نفاس کی حالت میں تھی، روزہ کئی کو پھر بعد میں پاک ہونے کے بعد رکھنے کی ایسا اجازت کئی کو، حکم کئی کو ایسا، اس لیے کہ اگر روزہ یہ تو سال میں ایک مرتبہ آنے والا، یہ سال میں ایک مرتبہ آنے والا، نماز دن میں 5 مرتبہ، اب سال میں ایک مرتبہ آنے والا روزہ، اب یہ جتنے دن ناپاک رہتی ہے، اب اس کے ناپاکی کے حیض کے ناپاکی کے دن کتنے بولو، حیض اور نفاس کے ناپاکی کے دن شریعت کے حساب سے دیکھیں گے تو شریعت کے حساب سے حیض کی ناپاکی کی حالت زیادہ کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک رہتی ہے، حیض کی ناپاکی کی حالت کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ اب نفاس بچہ پیدا ہونے کے بعد ناپاکی کی حالت وہ کب تک ہوتی ہے، اب اس کی پاکی کی کوئی قید نہیں ہے، اتنے دن میں پاک ہو سکتی بول کر، اس کی کوئی قید نہیں ہے، کب ہمیں پاک ہو سکتی ہے، بچہ پیدا ہو گیا 1 دن میں پاک ہو سکتی ہے، 2 دن میں پاک ہو سکتی ہے، کبھی پاک ہو سکتی ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ بولے تو 40 دن تک، اب لوگ کرتے ہیں چلا بول کر 40 دن تک ناپاک رہتی، سمجھ کو کرنے کا، حالانکہ عورت کو دیکھنا پوچھنا چاہیے ناپاک ہوئی کیا بول کر، پاک ہوگی بولے تو عورت کے اس کی پاکی کی نشانی بھی ہے۔ پاکی کی نشانی کیا، عورت کے جسم سے لال خون کے بجائے سفیدی نکل جائے، سفیدی، تو یہ اس کی پاکی کی علامت ہے۔ اب وہ سفیدی اس سے کب سے نکل سکتی ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد کب بھی نکل سکتی ہے، نکل جائے گی سفید لکوڈ، تو پھر اس کے بعد عورت پاک سمجھی جائے گی، اس کے بعد غسل کر کے دوسری عبادتیں کیا ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن، نفاس کی کم مدت کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی اس کا یہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، کب بھی پاک ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ نفاس کی مدت 40 دن تک ہے۔ اب روزہ کہیں کو اس کے اوپر چھوٹ دینے کے بعد جب ناپاک ہوتی ہے تو چھوٹ ہے، بعد میں پھر رکھ لینا چاہیے، نماز کہیں کو معاف، پڑھنے کا بھی خزا نہیں اسے، اس لیے کہ روزہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، رکھ سکتی ہے اسے، لیکن نماز 1 دن میں، عورت مثال کے طور پر کسی عورت کی طبیعت 7 دن ناپاک ہونے کی ہوتی ہے تو حیض کی حالت میں، اب 7 دن کی کتنے نمازیں ہو جائیں گے، 7 پنجے 30 پر 5 ہو جائیں گے، 30 پر 5 نمازیں ہو جائیں گے، اب پھر کتنے نمازیں مل کر پڑھے گی ہم، 40 نمازیں، 5 نمازیں ہو جائیں گے، ایک وارم کو ایک 10 دن کو بولے تو کتنے نمازیں مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے پڑھنا، تو اس لیے ایک دن کی نمازیں کتنے ہو جائیں گے، رکعتیں کتنے ہو جائیں گے، کتنے دن کی نمازیں، کتنے دن کی رکعتیں، مشکل ہو جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو معاف کر دیا، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، روزہ پھر بعد میں رکھ لینا اسے۔
اب ایک بات بھی سمجھو، ذہن میں آ رہی ہے، یہ بھی ایک اچھی علمی بات ہے. جن عورتوں کو مہینے کے اندر طبیعت خراب ہوتی نہیں، حیض آتا نہیں، سمجھو کہ وہ عورتیں طبیعت اچھی ہے، ان کی صحت سے ہے وہ. اب جن عورتوں کو مہینہ خون نہیں آتا حیض کا، سمجھو کہ وہ عورتیں بہت بیمار ہیں. سمجھ میں آتی بات؟ اللہ کا نظام ہے یہ. اس لیے جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ سمجھو کہ وہ صحت مند نہیں، جن کی طبیعت مہینہ خراب نہیں ہوتی ہے وہ بہت بڑی بیماری کے اندر شکار ہے. تو ایک علمی بات تھی. تو سمجھ میں آگے بات. تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر، مسافر ہے، مریض ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، حاملہ عورت ہے، اور اگر بچہ دن میں بالغ ہو گیا تو اس کے اوپر روزہ رکھنا پڑتا. اب یہ جو مسافر ہے، مریض ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، حاملہ عورت ہے، ان پر رمضان کے اندر گنجائش ہے، بعد میں رکھ لینا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ آگے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اب اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے، آسانی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ اگر بول دیتے تو دم نکل رہا تب بھی روزہ رکھو بول کر بولتے تو مشکل ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اب بیمار ہے، بہت بڑی بیماری آ گئی ہے تو کیا کرو، اب چھوڑ دو روزہ، لیکن بعد میں اسے پوری کر دو، گنتی اس کی کتنے چھوٹ گئے روزے اتنی گنتی اس کی پوری کر دو. اب اس کے اندر دیکھو، اب اللہ تعالیٰ جتنے مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے روزے 10 چھوٹ گئے، اب اس کے اندر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے آسانی چاہتا ہے، مشکل میں اللہ تعالیٰ ڈالنا نہیں چاہتا. اب کسی آدمی کی مثال کے طور پر 10 روزے چھوٹ گئے، اب اللہ تعالیٰ بھی اسے کیا کہہ رہی، 10 روزے چھوٹ گئے تو بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے چھوٹ گئے سفر میں جا کر، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے اب ایک دم 2 صورتیں. اب 10 روزے چھوٹ گئے تو 10 روزے پورے رکھنے کے 2 صورتیں. ایک کیا، ایک دم 10 روزے لین سے رکھ ڈالنا، ایک صورت یہ. دوسری صورت کیا، کب موقع ملا کہ یہ وارم میں 2 روزے، آئندہ وارم 2 روزے، ایسا 2 روزے رکھ سکتا ہے. 2 صورتیں کیسے رکھ سکتا ہے، ایک دم 10 روزے پورے لگاتار رکھ سکتا ہے، یا پھر یہ وارم 2 روزے، آئندہ وارم ایسے رکھ سکتا ہے. اللہ آسانی رکھتی. اگر اللہ تعالیٰ ایک دم رکھنا بولتے تو پھر مشکل ہو جاتا تھا. یہ سب آسانی ہے. ایسا شریعت کے ہر حکم کے اندر آسانی ہے. زکوٰۃ کے اندر دیکھو آپ آسانی ہے. زکوٰۃ کے اندر مال کتنا دینا، 40واں حصہ، 40واں حصہ، آدھا مال بھی نہیں، 10% بھی نہیں، 40-40%. کتنی آسانی ہے. روزے کے اندر بھی کتنی آسانی ہے. دن رات پورا 24 گھنٹے کا روزہ نہیں، صبح صادق سے لے کر مغرب تک روزہ، 10-12 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا. اور وہ بھی ہمارے لیے آسانی کیا، ہمارے لیے آسانی کیا، اجالے پہلے تک کھا سکتے ہیں، اذان ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے تک کھا سکتے ہیں. صحابہ کے لیے اسٹارٹنگ میں کیسا حکم تھا، سونے سے پہلے تک کیا کھانا کیا کرنا کر سکتے ہیں. اس کے بعد سو گئے میں تب صحیح نہیں، کھانا گنا نہیں ہو، ویسا تھا. ہمارے لیے کتنی آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی. سحری اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تک کھا سکتے ہیں، کتنی آسانی ہے. تو یہ سب آسانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے آسانی چاہتے ہیں، تنگی میں اللہ تعالیٰ ڈالنا نہیں چاہتے. اب وہ روزہ چھٹکے سے روزہ رکھنے کے بارے میں بھی آسانی ہے. اب یہاں سے سمجھنے والی بات، اگر جیسا بیمار آدمی، ہر بیمار آدمی چھوٹے چھوٹے بیماری کو بہانہ بنا کر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہر چھوٹے موٹے سفر میں نے نکل جانا ہے، مجھے شاپنگ کرنا ہے بول کر اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. سفر کا مطلب کیا، سفر کا مطلب ایک آدمی 3 دن تک چل کر گیا تو، رات دن چل کر گیا تو کھانا پانی آرام راحت کا خیال کرتے ہوئے 3 دن تک چل کر گیا تو کتنے کلومیٹر جا سکتا ہوں. وہ حساب سے اگر آج کے زمانے میں دیکھیں گے تو 70 پر 2 کلومیٹر ہوں گے، یا پھر 40 پر 8 میل ہوں گے. 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے وہ حساب سے. تو ان مسافر سمجھا جائے گا. ورنہ اس کے علاوہ ہر آدمی مسافر نہیں ہے. جیسا ہر چھوٹی موٹی سر کا درد آ گیا روزہ نہیں رکھتا میں، شریعت بول رہی تو من کان مریضان بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دو بول کر، ایسا نہیں ہے. ہر چھوٹی موٹی بیماری کے لیے جیسا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ویسا ہر چھوٹے موٹے سفر کرنے والے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ وہی بتا دیا نہیں کہ جتنے روزے چھوڑ گئے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جتنے روزے چھوٹ گئے ان کو رکھنا چاہیے. جیسا بھی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لائن سے ایک دم رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، یا پھر 1 وارم 2 ایسا بھی رکھ سکتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے آسانی ہے. آگے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اب یہاں سے اللہ کی تکبیر بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت پر رکھا ہے. اب یہاں سے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ سے ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ سے مراد عید کے دن ہمیں تکبیر پڑھتے نہیں، اللہ اکبر، وہ تکبیر مراد دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ سے اس سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو.
علامہ ہداکم لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت پر رکھا ہے اور تم اس کی شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اسلامی احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔